الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بزرگوں، ماں اور بہنوں، آج کا موضوع کہ اللہ کے ساتھ شرک یہ کتنا بھیانک عمل ہے اور کتنا خطرناک امر ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مختصر سی آیت سورہ زمر آیت نمبر 65 اور 66 کی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے شرک کی انتہائی قباحت کا ذکر فرمایا ہے۔ شرک کہتے کسے کو کہیں، آؤ ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں ساجھے داری کو، پارٹنرشپ کو یا بھاگی داری کو، یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا ساجھی دار ہے، آپ کے برابر اس کو بھی حق حاصل ہے، یا آپ کو جتنا پاور آپ اٹرنی آپ کو حاصل ہے اگر اس کو بھی حاصل ہے، تو اس کو ساجھے داری، شراکت اور شرک کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جو تنہا ہے، اکیلا ہے، سارے صفات کا تنہا مالک ہے، جو ساری کائنات کا تدبر کرنے والا ہے اور انتظام اور انصرام کرنے والا ہے، اگر اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو ہم ادنا سا بھی اس کا ساجی اور شریک مان لیں، یعنی اس کے صفات میں سے کہ کوئی صفت کسی بھی مخلوق کو دے دے، تو گویا اللہ کے ساتھ شرک ہوا، اور شرک بہت بھیانک جرم ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن نے ہمیں بتلایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو اس بات کی وحی کی گئی۔ کس بات کی وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ خدا نخواستہ اگر آپ نے شرک جیسا عمل کر لیا یا شرک جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو آگے اللہ فرماتا ہے، ذرا غور سے سنو، پورے ہوش و حواس سے سنو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو اللہ فرماتا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم تمہارے بھی اعمال برباد کر دیں گے، تمہاری نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی، آپ کا نبی ہونا آپ کو کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی وعید اور اتنی بڑی دھمکی جب اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کے ذریعہ، تو ذرا بتاؤ ہم اور آپ کے اعمال اگر خدا نخواستہ شرک کی آمیزش سے ملوث ہیں، شرک کی آمیزش کے اندر پائی جاتی ہے، تو ہمارے اور آپ کے اعمال کا کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے جرائم ہیں، دنیا میں بے شمار جرائم ہیں، مثلا چوری کرنا بھی جرم، ڈاکہ ڈالنا بھی جرم، کسی کا حق مار لینا بھی جرم، کسی کے اوپر ناجائز اور بہتان لگانا یا الزام لگانا بھی جرم ہے، اسی طرح سے بے حیائی پھیلانا جرم ہے، بدکاری کرنا جرم ہے، دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ جانا بھی جرم ہے۔ یہ سارے جرم ہیں، قرآن حکیم کے اندر ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن جو سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم جس کے بارے میں قرآن حکیم نے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، وہ ہے شرک۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر سورہ لقمان میں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جہاں بہت ساری نصیحتیں کی، سب سے پہلی اور اول نصیحت جو کی وہ یہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے یاد رکھنا، خوب غور سے سن لو، دھیان رکھنا، اس بات کو گانٹھ باندھ لو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا بڑا اور بھیانک جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس شرک کے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا گویا اللہ رب العالمین کی کہ حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، حق پر اللہ رب العالمین کے ڈاکہ ڈالنا ہے۔
یوں تو کسی کے بھی حق پر ڈاکہ ڈالنا جرم ہے، لیکن سب سے بڑا جرم اللہ رب العالمین کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور وہ یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید اللہ رب العالمین کا بنیادی حق ہے، اللہ رب العالمین کا اولین حق ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات اور اس کی صفات میں یکتا اور اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ بنایا جائے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو یا فرشتوں کا سردار ہو، یا کوئی جن ہو اور جنوں کا سردار ہو، یا شیطان ہو شیطانوں کا سردار ہو، یا اسی طرح سے ناری ہو ناریوں کا سردار ہو، بشر ہو انسانوں کا سردار ہو، کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ لا شریک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لا شریک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والے کے لیے کھلے لفظوں میں صاف طور پر یہ فرما دیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں، قرآن نے جتنے بھی جرموں کا ذکر فرمایا ہے، جتنے بھی ظلم کا ذکر فرمایا ہے، کسی بھی ظلم پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے کرنے والے کو کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جنت اس کے اوپر حرام۔ لیکن شرک کرنے والے کے لیے اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ جہنم۔ وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ جیسا کسی کو مانتا ہے، یا اس کا 100واں حصہ بھی کسی کو اللہ کی ذات اور صفات میں برابر اور ہمسر سمجھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ کی وہ جنت جس کے بارے میں پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے کہ وہ جنت کتنی عظیم ہے اور کیسی ہے۔ وہ جنت حرام کر دی گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس ٹکڑے میں ذرا غور کرو، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا جہنم ہے۔ گویا جنت میں نہیں جا سکتا تو اس کا لازمی حصہ یہ ہوا کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں واضح فرما دیا اور صاف طور پر کہہ دیا کہ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اب یہاں ایک تو تاکید تھی، دوسری تاکید بھی اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ وہ جہنم ہی میں جائے گا، کوئی شخص نہیں جا سکتا ہے جنت میں یہ عمل کرنے والا۔ تیسری بات یہ ہے کہ شرک کرنے والے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ کتنا بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنے بھی حج اور عمرے کر لے، کتنے بھی صدقات اور خیرات کر دے، اخلاق حسنہ پر فائز ہو جائے، بہت اعلیٰ اخلاق رکھتا ہو، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، یاروں دوستوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اس کے احسانات بے شمار ہوں اور وہ بہت ہی اچھے اخلاق پر فائز ہو، لیکن ان تمام اعمال کو اگر اس نے شرک سے محفوظ نہیں رکھا تو اللہ فرماتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت میں اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ضائع اور برباد ہو جائے گا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس کا عمل جب برباد ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن جو میزان عمل تیار کریں گے، جو میزان عدل تیار کریں گے، جس میں لوگوں کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب و کتاب رکھا جائے گا، اگر آدمی مشرک رہا دنیا میں، شرک کر کے آیا تو اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں میٹ دی جائیں گی، اور ترازو میں اسی چیز کو تولا جاتا ہے جس کا وجود ہو، جو موجود ہو۔ کسی ایسی چیز کو جو ہو ہی نہیں، اس کو کیسے ترازو میں آپ تول سکتے ہیں، اور یا اس کو کیسے تولا جا سکتا؟ تو اللہ فرماتا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جب ان کے اعمال ہے ہی نہیں تو ہمیں ترازو قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کہ اس قیامت کے دن پھر اس کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں اور میری ماں، کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے اعمال کے ساتھ اگر یہ عمل شامل ہو گیا تو ہمارے عمل کی خیر نہیں ہے۔ بظاہر ہم اپنے آپ کو کتنا نیک سمجھیں، اپنے آپ کو حاجی بنا لیں، نمازی بنا لیں، صدقہ و خیرات کرنے والا بنا لیں، بہت بڑے داتا اور سخی کہلائیں، لیکن معاف کیجئے گا اگر توحید نہیں ہے، اس کی جگہ پہ شرک ہے، تو اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو ہمارے منہ پر مار دے گا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 85 سے لے کر 88 تک اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ کوئی عام نبی نہیں، وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جیسے نبی، نوح نجی اللہ جیسے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں،
اور اسی طرح سے موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذرا ہوش کے ناخن لو، تھرا اٹھتی ہے، پورا زمین کلیجہ تھرا جاتا ہے اور پورے جسم کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد وَلَوْ أَشْرَكُوا، بالفرض سپوز دیٹ، مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ لوگ شرک کریں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا، شرک جیسی بیماری میں ملوث ہوئے ہوتے، شرک کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہوتا تو ان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ جو کچھ نیکیاں کر رہے تھے ساری نیکیاں اکارت ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عام انسانوں کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ آج ہم اس میں پھنسے پڑے ہیں، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون بریلوی ہے، کون اہل حدیث ہے، کون دیوبندی ہے، کون تبلیغی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی توحید اگر ان تمام فرقوں نے نہیں اپنایا تو اللہ کی قسم میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی فرقہ شرک کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا، اور کوئی بھی بندہ، کوئی بھی قوم شرک کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر سپوز دیٹ مان لو، اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا بالفرض مان لو؟ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کا ڈائریکٹ رشتہ اللہ سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ سلسلہ ان کا اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، ان کا کنیکشن اللہ رب العالمین سے جڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے جو میرے برگزیدہ اور چنندہ ہیں، دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں اور شرک کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اگرچہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ بھی شرک جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے تو ہم ان کے سارے نیک اعمال کو برباد کر دیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب یہ بات طے ہو گئی کہ شرک بہت ہی بھیانک جرم ہے اور اس کے ہوتے ہوئے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی ایک بندہ ہے کہ وہ بہت ہی بڑے اخلاص کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے اور بڑے خلوص سے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیکی قبول ہو جائے، کوئی عمل اس کا رنگ لے آئے، اللہ رب العالمین شرک کے باوجود اس کی معافی کر دے، تو یاد رکھیے معافی شرک کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کی معافی نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ دنیا میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ دنیا میں آدمی کیسے بھی رہا، کمزوری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، اور اسی طرح سے مفلوق الحالی کی حالت میں رہا ہو، خستہ حالی کی حالت میں رہا ہو، لیکن اگر اس نے اپنی ایمان کا سودا نہ کیا، اس نے اگر اپنی توحید کو بچا لیا، شرک جیسی برائی کے اندر مبتلا نہیں ہوا، تو رب کعبہ کی قسم اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں ٹھکانہ تیار کیا ہوا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ جیسے کہ آیت کریمہ بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرتا، باقی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم اگر زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کے آئے، یعنی زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ اتنا گناہ وہ کرے کہ سارے فاصلے بھر جائیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اگر شرک نہ کیا ہو تو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں معاف کر سکتا۔ ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بڑی عجیب مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ماں، ہماری ماں اور بہنوں کے ہر ایک کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، گھر میں اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اب وہ شوہر جو اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اس کے ڈیمانڈز کو پوری کرتا ہے، اس کی حاجات کو دیکھتا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، وہ شوہر اگر اس کے ساتھ اس کے جیسا کسی کو اگر آپ مقام دینے لگ جائیں، مرتبہ دینے لگ جائیں، رتبہ اور عزت دینے لگ جائیں، تو کیا وہ شوہر آپ سے خوش رہے گا اور آپ کی عزت برقرار رہے گی اس کی نگاہ میں؟ آپ کو وہ کچھ نہیں کہے گا؟ یقیناً کہے گا، اگر غیرت مند شوہر ہے، اس لیے کہ اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ بیوی اس کی اور ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، سامان اور اخراجات اس کے وہ اٹھاتا ہے، سارے ناز نخرے وہ اٹھاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو خرچ کرنے کے بعد اور اس کے نخروں کے جھیلنے کے بعد اب اگر وہ بیوی بے وفائی کرے، کسی اور کے ساتھ
آشنائی کرے تو یہ چیز اس کو برداشت نہیں ہو سکتی. بس یہی چیز اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زندگی دی، اللہ رب العالمین نے جوانی دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیے. اتنے سارے احسان کیے اللہ رب العالمین نے. اب اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اگر ہم اپنا ماتھا کسی اور غیر کے سامنے ٹیکیں، ہم اپنی پیشانی اور اپنی جبین کسی اور کے سامنے جھکائیں، تو یہ بات اللہ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ بات اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا. اور یہی چیز ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے معاف نہیں فرما سکتا. اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کرنے جیسے امر کو معاف نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا سورہ انعام کے اندر، اور یہاں پر یہ کہہ دیا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک جیسے عمل کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، نیکیاں خراب ہو جائیں گی اور ان کو کفِ افسوس ملنا پڑے گا اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جناب آپ نے 18 نبیوں کا ذکر تو کر دیا، سارے نبی اولو العزم نبیوں کا ذکر کیا، بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر فرمایا، لیکن آخر یہ بتائیے کہ قرآن حکیم میں کہیں امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو آؤ قرآن حکیم کا 24واں پارہ کھولو، سورہ زمر آیت نمبر 65 کھولیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی پاک، اے میرے پاک پیغمبر سنو، یقیناً میں نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے سب کو اس بات کی وحی کی. وحی کس بات کی؟ کس بات کی وحی کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی پاک، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے حبیب، میرے خلیل، سنو، اگر آپ نے بھی شرک جیسا عمل کیا، گھناؤنا جرم کیا، بدترین عمل آپ سے بھی اگر یہ سرزد ہو گیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے عمل، سارے اعمال، ساری نیکیاں اکارت اور برباد کر دی جائیں گی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. جب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو اللہ یہ کہہ رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں شرک نہیں کرنا ہے، شرک جیسے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور اس کی قباحت اور شناعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بے شمار جگہوں پر آیات ذکر فرمائی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، آگے فرماتا ہے جب شرک نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جب شرک نہیں کرنا ہے تو یہ کرنا ہے کہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. تو پھر جب شرک نہیں کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کی عبادت کرنا یعنی توحید پر قائم رہنا، توحید پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کی توحید اور اس توحید پر قائم رہنا ہے، اور اسی توحید پر موت آنی چاہیے. اور ہمیں اور آپ کو دعا بھی کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، توحید پر ہو. اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں اور توحید کے بغیر چلے گئے، شرک کرتے کرتے چلے گئے تو ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا کہ اب ہمیں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک نہیں کرنا تو آپ توحید پر عمل کرنا ہے، توحید پر عمل کرنا ہے. توحید بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ہر معاملے میں. آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، آپ کے جسم میں کوئی دقت آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تو اب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر باباؤں کے در پہ چلے جاؤ، مزاروں پر چلے جاؤ، آپ فقیروں کے ہاں چلے جاؤ، لائن لگا لو اور ان سے نہ جانے کیا تعویذ ہے اور گنڈے اور لے کر کے آؤ. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا اور نجومی کی بات پر یقین کر لیا تو اس کی موت شرک پر ہونے والی ہے، وہ توحید پر نہیں مر سکتا. لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر کہ جن لوگوں کے دلوں میں شرک جیسی بیماری پیدا ہو گئی، اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ جو لوگ توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے یا ان کے دلوں میں شرک کی بیماری پیدا ہو گئی، جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کیسا عمل کرتا ہے ان کے ساتھ، اللہ رب العالمین کیسے ان کے ساتھ
سلوک کرتا ہے. ذرا سوچو, قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کرو, دل تھرا اٹھتا ہے, آنکھیں اشکبار ہونے لگتی ہیں, جسم کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. کیوں پردہ ڈال دیتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پردہ اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ وہ قرآن حکیم کے احکامات کو سمجھ نہ پائیں, وَأَن يَفْقَهُوهُ, ان کے دلوں میں قرآن حکیم کی بات نہ اترے, اور جو ان کے دلوں میں بے شرک کی بیماری ہے وہ شرک کی بیماری اندر سے نہ نکلنے پائے, اور وہ اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا, اور اس پردے کا عمل یہ ہے کہ وہ قرآن کے جیسے نورانی بیانات کو سن کر کے بھی اپنے دل کی بیماری کو اندر سے نہیں نکالتا, اور قرآن مجید کے احکام کو اپنے اندر نہیں ڈالتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, رب کی توحید بیان کی جاتی ہے, تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ان کو بہت برا لگتا ہے, یہ منہ بنانے لگتے ہیں, مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, جب آپ اللہ رب العالمین کا ذکر قرآن حکیم میں کرتے ہیں, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کا ذکر آپ قرآن حکیم میں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی تنہا اس کی ربوبیت بیان کرتے ہیں, اس کی توحید بیان کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کا اکیلے ذکر فرماتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو یہ لوگ مارے نفرت کے منہ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی, ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ان کے دماغ پہ ہتھوڑے پڑنے لگتے ہیں, ان کے دل بھیج جاتے ہیں, ان کے دل مٹھیوں میں آ جاتے ہیں, اور یہ چیز ان پر گراں گزرتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ, اللہ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 45 میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, جب اللہ رب العالمین کا ذکر چھیڑا جاتا ہے, جب ذکر خدا ہوتا ہے, جب رب العالمین کا کو یاد کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کو اکیلے یاد کیا جاتا ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں؟ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں, یہ انکار کرنے لگتے ہیں, یہ نفرت کرنے لگتے ہیں, اور مارے غصے کے ان کے چہرے سکڑ جایا کرتے ہیں, کالے پڑ جاتے ہیں. یہ ہے مشرکوں کا عمل, اور توحید سنائی جب جاتی ہے تو یہ چیز ان پر بہت ہی بھاری گزرتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم دائم رکھے, اور توحید کا پرچارک بنائے, اور توحید جیسی بڑے عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق بخشے. آمین. دوستو, میرے بھائی اور بزرگوں, توحید بڑی عجیب و غریب چیز ہے. توحید بہت عجیب و غریب چیز ہے. جس کی زندگی میں یہ چیز آ گئی, اس کو کسی بات کا کوئی خوف نہیں, اور کسی بات کا کوئی ڈر نہیں. اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر بیٹھے تھے, اور آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے تھے. آپ آگے ہیں اور معاذ سواری پر پیچھے بیٹھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمہاری قسمت کا بھی کیا کہنا کہ امام الانبیاء کے ساتھ تمہیں سواری کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے, تمہاری عظمت کو سلام. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سواری پر بیٹھے, تھوڑی دور جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے پیچھے سر گھما کر کے حضرت معاذ سے کہا یا معاذ. حضرت معاذ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول مخاطب فرما رہے ہیں تو فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان, بتائیے کیا حکم ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول خاموش ہوئے, تھوڑی دور اور آگے چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور کہا یا معاذ. پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا حکم ہے. پھر بھی آپ خاموش رہے, تھوڑی دور اور آگے گئے, اور تیسری بار جب آپ نے مڑ کر کے دیکھا اور معاذ سے کہا یا معاذ, تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات پھر دہرائی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے یہ طریقہ کیوں اپنایا؟ 3 مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرنے کا مقصد کیا تھا؟
مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری توجہ اس بات کی طرف ہو جائے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی تمام کھڑکیاں کھل جائیں اور اس بات کو لینے کے لیے وہ ہمتن گوش ہو جائے، تیار ہو جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ تم کو معلوم ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تخاطب ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا یہ نرالا انداز ہوتا تھا کہ جب کوئی بات اللہ کے رسول پوچھتے تھے، جاننے کے باوجود صحابہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا، جانتے ہیں معاذ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت بندہ کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی عبادت صرف اللہ کی، اور وہ بھی خالص توحید کے ساتھ، شرک کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، شرک کی ذرہ برابر آمیزش نہیں ہونی چاہیے عبادت میں۔ اور یہی بات تو ہم قرآن، اسی بات تو ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اب ہم اپنی جبین کو، اپنے سر کو کسی غیر کے سامنے جھکائیں، کسی غیر اللہ کے سامنے جھکائیں، تو ذرا یہ بتاؤ ہم نے اللہ کے حق کو ادا کیا؟ نہیں ادا کیا، اللہ کا حق رہ گیا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے اور اللہ کے رسول بھی خاموش ہو گئے، تھوڑی دور اور آگے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں حضرت معاذ سے، اچھا معاذ یہ بتلاؤ، وما حق العباد علی اللہ، هل تدری ما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں پر تو سمجھ گئے، لیکن بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے یہ ذرا بتاؤ۔ حضرت معاذ نے پھر وہی جواب دیا، اللہ اور رسول، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کام کر لے، اذا فعلوا ذالک، جب توحید اس کی زندگی میں آ جائے اور توحید پر وہ عمل کر لے، اللہ کی عبادت اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے، رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کر لے، تو آگے ذرا قربان جاؤ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹکڑا بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین کی مغفرت کے بارے میں، ذرا سوچو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا فعلوا ذالک، جب وہ آدمی توحید پر قائم رہ کر کے دین کے سارے اعمال کو بجا لائے اور اپنے اسلام کو باقی رکھے، تو اللہ کا حق، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو سزا نہ دے، اللہ ان کو پریشانیوں سے دوچار نہ کرے، عذاب اور سزا میں مبتلا نہ کر کے ان کو بغیر عذاب اور سزا کے جنت میں داخل کر دے۔ یقین مانو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی توحید کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا ہوگا، شرک جیسی چیز ان کی زندگی میں کبھی نہیں آئی ہوگی، جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے جیسی چیزوں سے وہ دور رہے ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور یہ بندے کا حق، ہم کو اور آپ کو اور سب لوگوں کو اپنے حق کو بھی سمجھنا ہے اور اللہ کے حق کو بھی سمجھنا ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، اپنے حق کو ہم نے ادا نہ کیا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، تو یقین مانو ہمارا محاسبہ ہو کے رہے گا اور ہمارا انجام بڑا ہی خطرناک ہوگا، بہت ہی برا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، سمجھوتا کر لیا، اس کی ذات اور اس کے اسماء و صفات میں اور اس کی الوہیت اور ربوبیت میں ہم نے کسی کو ذرہ برابر بھی شامل کر لیا، تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ہماری آخرت خراب ہونے والی ہے، ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی نہیں ملے گی اور آخرت میں جو عذاب ہوگا تو وہ الگ ہوگا ہی۔ اس لیے کہ توحید اللہ کا یہ بنیادی حق ہے، اس کے حق کو نہیں دبایا جا سکتا، نہیں مارا جا سکتا۔ جب اللہ رب العالمین کل قیامت میں اگر یہ پوچھ بیٹھا کیا میں بندے تیرے لیے کافی نہیں تھا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، جو ادھر ادھر منہ مارتے ہو، ان کے در پہ جاتے ہو، اپنے آپ کو رسوا کرتے ہو، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین جب یہ سوال اگر ہم سے اور آپ سے کل قیامت میں یہ کر لے گا
تو بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کیا جواب دے کر کے چھوٹیں گے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ سمجھوتا کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس کی توحید کے اندر شرک کی آمیزش کرنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ لہٰذا میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ التماس کرتا ہوں آپ سبھی حضرات سے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ یہی چیز تو مشرکین نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ سے کہا تھا کہ آؤ ایک دن ہم تمہارے خداؤں کو مان لیتے ہیں اور دوسرے دن تم ہمارے خداؤں کو مان لو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی، کہیں خبردار میرے نبی، کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، توحید اور شرک میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو پکے موحد بنیں، اللہ کی توحید کو جانیں اور اللہ رب العالمین کے حقوق کو پہچانیں، اور اللہ رب العالمین کے حقوق کو پہچان کر اس کے بتائے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت میں سمجھ جائے گی۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی اور اس پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اور اس کا پرچار اور پرسار اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔